بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نئی زمانے میں قرآن کی حقیقت اشکار ہوتی رہے گی۔ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا سب افکار و عموم کو دور کر دیتا ہے۔ زیادہ بولنے سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز بری نہیں۔ مجلس میں بیٹھنے کا معزز طریقہ یہ ہے کہ قبلہ منہ ہو کر بیٹھا جائے۔ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت اور برے کام سے رنج ہو تو تم مومن ہو۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور طلب رزق میں اعتدال سے کام لو۔ سفید کپڑے پہنو اس لیے کہ وہ زیادہ پاکیزہ اور اچھے ہوتے ہیں۔ آنکھ کی قدر نابینا سے اور آزادی کی قدر کسی غلام سے پوچھو۔ ماں کے پاس رہو کیونکہ جنت اس کے پاؤں تلے ہے۔ اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے۔ لوگوں کے ساتھ برا گمان کرنے سے بچو۔ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ زیادہ ہنسا مت کرو اس لیے کہ ہنسی کی کثرت دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ زندگی کا واحد مقصد صرف تعلق مع اللہ ہے۔ ایسی بات نہ کہو جس سے کل معذرت کی ضرورت ہو۔ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی اس کے مال سے شر دفع ہو گیا۔ اپنے کھانے میں حلال کا اہتمام کرو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ جو کام سب سے زیادہ سبب مغفرت ہوگا وہ کشادہ روی اور شیریں زبانی ہے۔ قرآن کا سب سے اہم ادب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ زبان کو بند رکھنے، گھر میں ٹھہرنے اور گناہوں پر ندام ہونے میں نجات ہے۔ مشکل ایسا عذر ہے جسے تاریخ کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ دنیا دارالعمل ہے، لہذا کسی چھوٹی نیکی کرنے میں بھی سستی نہ کیجیے۔ پاؤں پھسل جائے تو پھسلنے دو مگر زبان نہ پھسلنے دو۔ دوسروں کے مال کی طمع نہ کرنا بھی سخاوت ہے۔